السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا سوال اور شریعت کے جواب میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ آج کا سوال یہ ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ شریعت کا جواب یہ ہے، قربانی واجب ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 قربانی کے ایام میں مقیم ہونا، نمبر 4 قربانی کے ایام میں صاحب نصاب ہونا۔ قربانی کے ایام یعنی ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10، 11، 12۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو صبح صادق سے لے کر 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک کے دنوں کو قربانی کے ایام کہتے ہیں۔ دوستو، قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کے ایام میں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ صاحب نصاب کے متعلق کچھ تفصیل ہے، اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اگر سمجھتے بھی ہیں تو غلط حساب ڈال دیتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ایسا آسان طریقہ بتاؤں گا، آپ کو سمجھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں ہوں۔ دوستو، صاحب نصاب ہونے کے لیے 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ نمبر 1 سونا دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولے ہے یا نہیں ہے۔ نمبر 2 چاندی دیکھی جائے گی کہ 52.5 تولے چاندی ہے یا نہیں ہے، دیکھا جائے گا۔ اور نمبر 3 مال نقد دیکھا جائے گا۔ نمبر 4 وہ سامان جو تجارت کی نیت سے خریدے ہیں اسے دیکھا جائے گا۔ نمبر 5 وہ مال جو ضرورت سے زائد ہو تو اس کو دیکھا جائے گا۔ ان 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ دوستو، اگر یہ 5 چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی خریدنے کے بقدر ہیں تو قربانی واجب ہو گئی، یا 5 چیزیں نہیں بلکہ کوئی 2 چیزیں یا 3 چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر حساب آ رہا ہے تو بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سمجھیے 2 تولے سونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 تولہ بھی چاندی ہے یا 1 روپیہ بھی نقد مال موجود ہے تو بھی قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولے سونے سے مراد صرف 7.5 تولے سونا ہے، بقیہ 4 رقم یعنی 4 چیزیں کچھ بھی نہیں ہے تو اس صورت میں صرف سونا 7.5 تولے نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن 1 تولہ سونے کے ساتھ بھی یا 2 تولے سونے کے ساتھ بھی اگر مال نقد مل گیا یا مال تجارت مل گیا تو قربانی واجب ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارے چینل سے نفع پہنچ رہا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہمارا ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے تمام دوست احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر ایک قربانی کے واجب ہونے کے شرائط کو جان کر قربانی دینے والے بنے۔ جزاک اللہ خیر۔